ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قاف کا رکوع نمبر 3 ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و احوال کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ اس رکوع میں بھی اس کی مزید تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسانی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، جنہوں نے دنیا میں غلط کردار ادا کیا، خواہشات میں ڈوبے رہے، غفلت میں رہے، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے مزید، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تم بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ جہنم کہے گی کہ نہیں اور چاہیے، میرے ابھی عذاب کی جگہیں، میرے ویران آبادیاں، میرے سزا کے مکانات ابھی خالی پڑے ہوئے ہیں، هل من مزید، وہ مزید طلب کرے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمام اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر بھی جہنم مزید کا مطالبہ کرے گی، اور اللہ نے کیونکہ جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ کر رکھا ہے ان کو بھرنے کا، آباد کرنے کا، تو جہنم کہے گی کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے بھروں گا، ابھی تو میری جگہیں بہت زیادہ خالی پڑیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اس کی شایان شان ہے، وہ اپنا قدم مبارک جہنم کے منہ پر رکھیں گے تو جہنم سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس وقت کہے گی بس بس اب میں بھر گئی، اب میرے اندر گنجائش نہیں۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اور کہیں گے کیا تو بھری کہ نہیں، اور وہ کہے گی شروع میں کہ نہیں اور چاہیے، ابھی مزید میرے اندر گنجائش موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے یہاں کیا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت ان لوگوں کے قریب ہوگی جنہوں نے دنیا میں تقوی، عدل و انصاف، گناہوں سے پاک اور دور رہتے ہوئے زندگی گزاری ہے، جو متقی تھے۔ تقوی کے بارے میں پہلے بارہا بات ہو چکی ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی تشریح میں اس آیت کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تقوی کا بیان در حقیقت اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جو دو لوگ دنیا میں عدل و انصاف نہ یہ کہ خود کرتے ہیں بلکہ انسانیت کو بھی عدل و انصاف کا ہی حکم دیتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے، کسی پر زیادتی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنا ہیں۔ جو لوگ ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، ان اعمال کے خوگر ہیں، عادی ہیں، یہ اعمال ان کی زندگیوں کا وتیرہ ہیں، وہی در حقیقت متقی لوگ ہیں۔ تو ایسے متقی لوگوں کے جنت قریب ہوگی۔ مزید تاکید کے طور پر فرمایا غیر بعید، یعنی بہت ہی قریب ہوگی، دور نہیں ہوگی۔ ازلفت کے معنی بھی قرب کے ہیں کہ یعنی جنت ان کے قریب ہوگی، پھر اس کی مزید تاکید کے طور پر فرمایا غیر بعید، وہ بالکل دور نہیں ہوگی، ان کے پہنچ میں ہوگی، وہ چاہیں گے تو ایک لمحہ بعد، ایک قدم بعد وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جو جنت کی نعمتیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، یہ کن کے لیے؟ ھذا ما توعدون لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں اواب تھا۔ اواب کے معنی ہے اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا،
دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو سوائے انبیاء کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، کمزوری، غفلت، نادانستہ، کوتاہی ہو گئی، عادت نہیں بنائی، اس کو اپنا رویہ نہیں بنایا۔ یاد رکھو جب کوئی گناہ یا خرابی انسان کا رویہ مستقل بن جاتا ہے تو پھر اس سے باز آنا مشکل ہوتا ہے، وہ پھر انسان اسی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور وہی رویہ اور عادت کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ جب تک کوئی گناہ کا کام یا عمل یا کوئی خصلت وہ رویہ نہیں بنتی، انسان سے غفلت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، کسی وجہ سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور پھر فوراً اس کو ندامت ہوتی ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ کس کام کی طرف میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس رجوع کو، اس کی توبہ کو بہت قبول کرتا ہے۔ اسی کا یہاں ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اس جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے جو اواب ہوں گے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہوں گے۔ حفیظ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نگران اور محافظ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ حفیظ یعنی جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی انہوں نے حفاظت کی ہے، کوتاہی نہیں کی ہے۔ جیسے ایک ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کی شادی بیاہ، ان کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ صرف اپنے گھر کے نظام کو چلانا ہی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری انسانیت کے لیے دین اسلام کے مطابق عملی نظام قائم کرنا، اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل کرنا، اس کے مطابق اپنے محلے والوں کے ساتھ سلوک کرنا، اس کے مطابق اللہ کی بندگی اور عبادات کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہیں۔ انسان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی وہ حفاظت کرتا ہے اور ان کو ادا کرتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو متقی ہے، یہ وہ انسان ہے جو جنت کا مستحق ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب حفیظ ہے۔ اب آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات کتنی پائی جاتی ہیں، ہم جنت کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ مزید ان کی صفت یہ ذکر کی گئی کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بالغیب، باوجود اس کے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، بظاہر اسے وہاں تنہائی میں موجود ہے، کوئی اسے نظر نہیں رکھے ہوئے، اس کا پورا موقع ہے کہ وہ کسی کا مال چرا لے، غلط طریقے سے کسی کے مال پہ قبضہ کر لے، وہ اس کے پاس اختیار ہے کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ رحمان سے ڈرتا ہے اور وہ غلطی کا ارتکاب نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے کسی کے در پہ آزار نہیں ہوتا، وہ رحمان سے ڈرتا ہے۔ غیب کہتے ہیں یعنی وہاں موجود کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا یقین و اعتقاد اس کے دل میں راسخ ہے، کوئی انسان اسے دیکھ نہیں رہا، اللہ کی ذات بھی سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان مولاک یراک حیث نہاک، یاد رکھو تمہارا رب تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا ہے وہاں اللہ دیکھ رہا۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان یہ جب سمجھتا ہے کہ اس کا اللہ اسے نہیں دیکھتا؟ تو فرمایا یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو رحمان سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب سے، یعنی کوئی بھی وہاں دیکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان، اللہ کی ذات بھی دنیا میں انسانوں سے اوجھل ہے، پردے میں ہے، حجاب میں ہے، کل تو سامنے ہوگی، اللہ کے نور اور تجلیات سب سامنے ہوں گے۔ تو دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اور وجاء بقلب منیب، اور وہ ایسا دل بھی لے کر آیا جو اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اس کے دل کے اندر خیر و سلامتی موجود تھی، اس کے دل کے اندر فساد، گناہ کی طرف رغبت، شر، دل کے اندر کدورت نہیں تھی، بلکہ دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، دل گناہوں کی طرف راغب نہیں تھا، برائیوں کی طرف مائل نہیں تھا،
بد اخلاقیوں کی طرف، حسد کی طرف، کینہ کی طرف، بغض و عداوت اس کے دل میں موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں کیا تھی؟ رحمت تھی، شفقت تھی، دوسروں کے لیے نرمی تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو دل تھا یہ اس کے پاس موجود تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہوگا کل قیامت کے دن ادخلوہا بسلام، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ۔ سلام کے ساتھ داخل ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے گویا استقبال ہوگا اور ان کو سلام پیش کیا جائے گا، سلام علیکم، سلام علیکم، لم یدخلوہا، جنت میں اب داخل ہو جاؤ، جس جنت کے اندر اب تک تم نہیں داخل ہوئے تھے، اب اس میں داخل ہو جاؤ جس سے کبھی تم نے نکلنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اب یہ جو نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، جس مقام میں تمہیں اب داخل کیا جا رہا ہے، یہاں کسی قسم کا ڈر، خوف، اذیت، تکلیف، نعمت کا چھن جانا، کسی قسم کی زندگی پر، جوانی پر زوال آ جانا نہیں ہے۔ اب یہ زندگی ہر قسم کی تکلیف سے، بے چینی، پریشانی، ٹینشن سے، زوال سے مامون و محفوظ ہے۔ اب امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ بسلام۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر انسان نے اب ہمیشہ رہنا ہے، اب اس کے لیے فنا اور موت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اہل جنت کو بھی مخاطب کرے گا اور اہل جہنم کو بھی پکار کر کہے گا کہ آج تمہارے لیے جو مقام طے تھا اس پر تم پہنچ گئے۔ اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، ایک مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور درمیان والے مقام میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس کو تم پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں، یہ تو وہی موت ہے جس سے ہمیں سابقہ پڑ چکا ہے۔ فرمایا موت کو بھی موت آ چکی ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، تم نے ہمیشہ جنتی اور جنت میں رہنا ہے، اب ہمیشگی ہے یہاں، اب یہاں موت نہیں ہے، صرف وہ موت کا مزہ تھا جو تم نے چکھ لیا۔ ذالک یوم الخلود، وہی دن ہے جو ہمیشہ رہنے والا دن ہے، اب اس کے لیے اس کے بعد فنا نہیں، اس دن کے بعد کسی قسم کا زوال نہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو اس میں چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہماری طرف سے مزید بھی ہوگا، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ بھی ملے گا، لیکن اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی سے اللہ کہے گا کہ تو تمنا کر، خواہش کر، کیا چاہتا ہے، کتنی بڑی سلطنت تجھے یہاں درکار ہے، کتنی بڑی حکومت چاہتا ہے، کتنی بڑی نعمتیں تجھے درکار ہیں، وہ اس کی خواہش کر، تمنا کر، تو وہ تمنا کرے گا اپنے خیال کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، وہ ایک سوچے گا کہ اتنی دولت، اتنا مال، اتنا جاگیر اور اتنا علاقہ اور رقبہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو نے سوچا وہ بھی میں نے تجھے دے دیا اور اتنا اور بھی دے دیا۔ ولدینا مزید، اور ہماری طرف سے مزید بھی ہوگا، اتنا ہی نہیں ہوگا جو وہ چاہیں گے بلکہ اس سے اضافی بھی ہوگا۔ اور مزید کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ وہ تو سب کچھ ملے گا جو جنتی چاہیں گے، لیکن ایک نعمت اور بھی ملے گی جس کے لیے ایک سچا مومن دنیا میں تڑپتا تھا اور ساری زندگی اس نے اسی مالک کے لیے گزار دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اہل جنت سے اللہ پوچھے گا سب نعمتیں مل گئیں، کچھ مزید تو نہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ کون سی کمی تو نے چھوڑی ہے، جوان ہمیں کر دیا، ہر طرح کی نعمت و آسائش و راحت تو نے ہمیں دے دی، اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے جس کا ہم ذکر کریں کہ تو نے ہمیں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا ایک اور نعمت بھی ہے جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی، بتاؤ مانگو وہ بھی میں تمہیں دوں۔ اہل جنت کہیں گے دنیا میں مشکلات پیش آتی تھی، ہم اپنے علماء سے رجوع کرتے تھے، آج بھی پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ سے ہم مانگیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کچھ مانگو، تو علماء سے پوچھیں گے تو علماء کہیں گے کہ ایک نعمت تو رہتی ہے جو اصل اور سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے لیے ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں، جس کے لیے ہم دنیا میں ساری اللہ کی بندگی و اطاعت اور اس کے ڈر اور خوف سے ہم سارے اعمال کرتے تھے، وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی رؤیت۔ آج اگر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو اور کس دن ہوگا؟ تو اللہ سے اللہ کی رؤیت و دیدار مانگیں گے تو پھر اللہ اپنے نور کے حجابات، پردے ہٹائے گا اور اللہ کو ایسے دیکھیں گے، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے۔
وہ بھی اللہ کے نور کی تجلی ہی ہوگی، براہ راست تو اللہ کی ذات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ذات تو بہت وراء الورا ذات ہے، بہت بلند و برتر ذات ہے۔ اس کا وہ قریب کا نور اور تجلی جو پہاڑ پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے جس کا مشاہدہ کیا دنیا میں، لیکن اس کو دیکھنے کی سکت ان میں بھی نہیں تھی، وہ اللہ اپنا نور اور اپنی وہ تجلی اپنے بندوں کے سامنے اس کے جو حجابات ہیں ہٹائیں گے، اور اللہ کے اس نور اور تجلی کو سارے مومن دیکھیں گے، اور وہ ایسی نعمت ہوگی، اس کی وہ لذت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں ساری جنت کی نعمتیں ان کو کمتر نظر آئیں گی۔ تو فرمایا ہم اپنی طرف سے مزید بھی عطا کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی، یہ صرف یاد رکھو کل قیامت کے دن ہی نہیں کہ اہل جہنم کے لیے یہ سزا ہوگی، اور اہل جنت دنیا میں اہل متقی کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے قیامت ایسی قوموں پر ٹوٹ پڑتی ہے جو اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دنیا میں بھی قیامت آتی ہے۔ ایک تو وہ قیامت اور سزا و جزا کا وقت ہے، دنیا میں بھی قیامت صغریٰ ظاہر ہوتی ہے۔ آج مسلمان کی سوچ صرف آخرت کے حوالے سے بن گئی، اور وہ اپنی دنیا کو ویران کر رہا ہے، یعنی دنیا کو جنت بنانے کی فکر نہیں کر رہا، اچھا بنانے کی فکر اور کوشش نہیں کر رہا، دین اسلام کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، اپنے نظام کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی زندگیوں کو جنتیوں جیسی بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، اور وہ کہتا ہے بس آخرت میں مجھے سب کچھ ملے گا۔ یاد رکھو جن کی دنیا صحیح نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کردار کا نتیجہ دنیا میں اچھا ظاہر نہیں ہوتا، تو وہ آخرت کی کیا خوابیں دیکھ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا اور ہماری آخرت بھی حسنہ بنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہمیں بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ جو دنیا میں قومیں ذلیل ہو جائیں، دنیا میں جو قومیں بد اخلاق ہو جائیں، جو دنیا میں قومیں بے حیا ہو جائیں، ناپ تول میں وہ کمی بیشی کرتے ہوں، دوسروں کا حق دباتے ہوں، نا انصافی کرتے ہوں، وہاں لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہوں، بھوک کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بیچنے پر مجبور ہو جائیں، اپنے جسم کے اعضاء اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو بیچنے پر مجبور ہو جائیں، بچوں کو تعلیم و تربیت نہ دے سکیں، کم عمری میں ہی ان سے کام کروانے پر مجبور ہو جائیں، جس معاشرے میں امن نہ ہو، خوف ہو، ڈاکہ ہو، بد اخلاقیاں ہوں، جھوٹ ہو، بے حیائی موجود ہو، وہ جنت والوں کا معاشرہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہیں کہ ہم تو جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ محض ایک کونے کھدرے میں بیٹھ کر جنت نہیں ملتی، اس کے لیے ضروری ہے مسلمان جماعت وہ معاشرہ بنائیں جس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ مل کر بنایا۔ کیسا معاشرہ صحابہ کرام نے بنایا؟ حضور کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں کیا ظلم و زیادتی تھی، کیا فساد تھا، کس قدر بے خوف و ہراس تھا، کسی کی نہ جان مال آبرو کچھ محفوظ نہیں تھا۔ اب حضور نے ایسا معاشرہ بنایا کہ ایک تنے تنہا عورت زیور سے آراستہ ہو کر یمن سے چلتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایسا امن، ایسی عزت محفوظ، ایسی خوشحالی کہ لوگ دینے والے تو نظر آتے ہیں، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر ایسے حکمران کہتے ہیں کہ ایک جانور بھی بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ یہاں ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، دین اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کے لیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی کا یہاں ذکر کیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ ان مکہ والوں سے اے پیغمبر پوچھیں ان سے پہلی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، دنیا میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے طاقت و قوت میں کئی گنا بڑھ کر تھے۔ ان کی طاقت و قوت، آج دنیا کہتی ہے کہ ہم بڑے آگے ترقی کر گئے ہیں، ہم نے بڑی سائنس دریافت کر لی، بڑی ٹیکنالوجی دریافت کر لی۔ پچھلی قوموں کے واقعات و احوال تو دیکھیں، ذرا پڑھیں تو صحیح، انہوں نے کیا کیا طاقت و قوت حاصل کی تھی اپنے وسائل کے اندر، ان جیسی طاقت و قوت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشن فنکبوا فی البلاد۔ اس قدر تعیش کہ دنیا کے شہر شہر انہوں نے چھان مارے، دنیا میں انہوں نے، آج بھی جیسے آپ کا
تعیش پسند طبقہ کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، انہوں نے بھی دنیا کے شہر شہر چھان مارے، بڑی انہوں نے دنیا کو گھوما پھرا دیکھا، لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو پھر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی جگہ ان کو بچانے والی نظر نہیں آئی۔ حل من محیص، کیا پھر کوئی بچاؤ کا راستہ ان کو ملا؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل سلیم ہو، سلامتی والا دل موجود ہو، اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ لمن کان لہ قلب، جن کے پاس دل ہے، یا کم از کم دل سلامتی والا نہیں ہے، خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو دوسرا درجہ کم از کم جن لوگوں کو حاصل ہے وہی ان واقعات و احوال سے نصیحت و عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ او القی السمع وہو شہید، وہ اپنی کم از کم توجہ کو قائم کریں، اللہ کے کلام کو سننے کی طرف حاضر ہوں۔ القی السمع، اپنی سماعت، اپنے آپ کو متوجہ کریں، وہ شہید، اور وہ حاضر ہوں، حاضر ہو کر توجہ سے اللہ کے پیغام کو کم از کم سنیں تو صحیح۔ جو سنتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی دل کے اندر وہ سلامتی موجود ہے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ آج مسلمان کس قدر غافل ہو گیا، نہ تو اس کے پاس دل ہے سلامتی والا، نہ ہی اللہ کے پیغام کو، قرآن کو سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اللہ کے پیغام کی طرف خود غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو سمجھے، اور نہ ہی کوئی سمجھانے والا ہو تو اس سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن نے یہاں واضح کر دیا، بے شک اس میں یقیناً انہی کے لیے عبرت و نصیحت ہوگی، لمن کان لہ قلب، جن کے پاس دل ہوگا سلامتی والا، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس کی عظمت و ہیبت و جلال موجود ہو۔ او القی السمع وہو شہید، یہ دو درجے قرآن نے بیان کیے۔ انہی دو درجوں کی طرف حضور نے ایک حدیث میں بھی اشارہ فرمایا۔ آپ سے جب حضرت جبرائیل امین نے احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنے کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے اس کو تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تمہیں درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہے اس بندگی اور کام کو کرتے وقت یہ تمہارے ذہن میں یقین راسخ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں اس کو دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ حضوری کی کیفیت کم از کم حاصل ہو، انسان حاضر ہو ہر کام کو کرتے وقت۔ قرآن سن رہا ہے تو قرآن سنتے وقت بھی اس کا دل و دماغ وہاں موجود ہو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کلاس سے غائب ہوتے ہیں، جسم اور وجود ان کا وہاں موجود ہوتا ہے، طلباء بظاہر کلاس میں موجود ہیں لیکن ذہن ان کا کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ رکوع کا سجدہ بھی کر رہے ہیں لیکن دماغ ان کا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی سے لین دین کر رہا ہے۔ وہ حاضر نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ حاضر ہونا تو دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے آپ کو حاضر کرنے کی پریکٹس نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا انجام اکثر جو ہے وہ عقل کی خرابی کی صورت میں سامنے آتا ہے، ان کا دماغ معوف ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں اس کام کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، پوری یکسوئی ہونی چاہیے، خاص طور پر جب اللہ کا کلام سنا جا رہا ہو، کلاس میں حاضر ہوں، درس ہو رہا ہو، تو پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو سنیں، اس پیغام کو سمجھیں کہ کیا بات کہی جا رہی، پھر ہی انسان کو اس سے فائدہ ہوگا، اس سے عبرت ملے گی، اس سے نصیحت حاصل ہوگی۔ اس لیے فرمایا، اب کتنے لوگ ہیں ہمارے بزرگ بابے، وہ بھی بیچارے جب درس ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پہنچے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سکینہ مبارک آ گئی۔ وہ سکینہ نہیں، سکینہ بی بی ہوتی ہے، سکینہ رحمت نہیں ہوتی کہ جب نیکی کا کام تم کرنے لگو اس وقت تم پر سستی آ جائے، نیند آ جائے، غفلت آ جائے، تو وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑا ہوتا ہے۔ کاہل بن جانا، سست بن جانا، غافل ہو جانا، یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چست کرنا چاہیے، جب درس، نماز، عبادت، کوئی بھی کام نیکی کا کرنے لگے ہیں، سستی غالب آ رہی ہے تو اس سستی کو دور کرنے کی کوشش کریں، وضو کر لیں، اٹھ کے ذرا کوئی اور عمل کر لیں تاکہ وہ غفلت اور کوتاہی دور ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نصیحت عبرت انہی کو ملے گی جن کے پاس سلامتی والا دل ہو، یا یہ ہے کہ وہ بات سننے کی طرف اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کریں۔ او القى السمع وهو شہید۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بات کو واضح کی ہے کہ جنت کے مستحق کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جن میں یہ خوبیاں ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑی ہی وسیع نعمتوں کا، جنتوں کا، اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے، ہمیں کوشش